بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام الکریم وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ کریم جل مجدہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام بسعدد و احترام عرض کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و توفیق سے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت اور شفقت کے طفیل فہم دین کورس کے 19ویں سبق میں ہمیں حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ آج کا موضوع ہے تشکیل معاشرہ میں تعلیم کا کردار۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح بیان کرنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، معاشرے کے حالات کو بدلنے کے لیے تعلیم ہی بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ معاشرہ کا بگاڑ سدھارنا ہو تو اس معاشرے کی تعلیم کا درست کرنا یہ لازمی اور ضروری ہے، اور اگر کسی معاشرے کے اندر خرابی آ رہی ہو تو اس معاشرے کی تعلیم کا چیک کرنا یہی لازمی اور ضروری ہے۔ آج کے موضوع میں ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ کسی معاشرے کی اصلاح اس کا دار و مدار اس کی تعلیم پر ہے، اور معاشرے کی بربادی، خرابی، معاشرے کی تباہی اس کا دار و مدار بھی تعلیم پر ہے۔ اس دعوے پر چند ایک دلیلیں قرآن مجید سے، احادیث مقدسہ سے اور معاشرتی جو مشاہدات ہیں ان کے اعتبار سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جس وقت مکہ والوں کی جو حالت تھی یا اس دنیا پہ جو لوگوں کے حالات تھے، اللہ کریم نے وہ دیکھے کہ لوگ زمانہ جاہلیت کے اندر کس قدر تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ لوگ بچیوں کو زندہ درگور کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو پوج رہے ہیں، مخلوق ہو کر اپنے خالق کو بھول چکی ہے۔ تو اس معاشرے کو سدھارنے کے لیے جس ہستی کو اللہ کریم نے اس دنیا میں مبعوث فرمایا اور اس ہستی کے ذمے جو کام لگایا وہ کیا تھا؟ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اللہ نے خود فرمایا کہ یہ وہ میرے رسول ہیں جو تمہیں وہ کچھ سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ زمانہ جاہلیت والے لوگوں کی خرابی کا دار و مدار یہ نہیں تھا کہ ان کے پاس معاش نہیں تھا، مطلب رہنے سہنے کا سامان نہیں تھا، ان کے پاس دولت نہیں تھی، ان کے پاس مکان نہیں تھے، یہ نہیں تھی خرابی۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہ تعلیم کے فقدان کی وجہ سے، مطلب علم کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ اس قدر برباد ہو چکے تھے۔ اللہ کریم جل شانہ نے اس زمانے میں جس ہستی کو ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی طرف بھیجا، وہ ہستی تعلیم کا نور لے کر ان کے پاس آئی۔ تو یہاں سے ثابت ہو گیا کہ معاشرے کی تشکیل اور معاشرے کی درستگی اور معاشرے کو ایک حسن کی صورت دینا، اس کا اصل دار و مدار تعلیم پر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھیر ساری شانیں ہیں، بے شمار شانیں ہیں، گننے میں سے کوئی شخص گننے بیٹھے تو شمار نہیں کر سکتا۔ لیکن جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف خود فرمایا، حدیث پاک ہے مشکوٰۃ شریف کے اندر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان کے الفاظ ہیں انما بعثت معلما، کہ مجھے اللہ نے تعلیم دینے کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ معلم کا لفظ سرکار نے اپنی شان کے اندر استعمال فرمایا کہ میں معلم ہوں، یعنی میں تمہیں تعلیم دینے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اب یہ ایک لفظ اسی کے اندر سب کچھ موجود ہے، یعنی جب سرکار کے لیے لفظ معلم بولا گیا تو مطلب یہ ہے کہ مجھے انقلاب برپا کر دینے کے لیے بھیجا گیا، مجھے تمہارے معاشرے کی صورت بدلنے کے لیے بھیجا گیا، تمہارے معاشرے کے بگاڑ کو دور کرنے کے لیے اللہ کریم نے مجھے مبعوث فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ تعلیم سے ہی یہ سب کچھ ہوتا ہے۔
وہی لوگ تھے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بچیوں کو زمین کے اندر زندہ دفن کیا اور ان کو احساس تک نہیں ہوا، لیکن جب ان کی تعلیم بدلی، جب سرکار کی زبان سے انہوں نے تعلیم پائی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب حضور کے دربار سے انہوں نے تعلیم پائی، انہی حضرات کے بارے میں آتا ہے کہ وہ زمین پہ پورے پاؤں بھی نہیں رکھتے۔ پوچھا جاتا ہے کیوں؟ تو کہتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ ڈر لگتا ہے کہ پاؤں کے نیچے کوئی اللہ کی مخلوق چھوٹی جو زمین پہ چلتی ہو وہ آ کے نہ مر جائے۔ اب یہ جو بالکل انقلاب ہے کہ بچیاں مارنے والے لوگ ایک کیڑی کے مرنے پر بھی اللہ سے ڈر رہے ہیں، اللہ کا خوف ان کے دلوں کے اندر موجود ہے۔ اتنا بڑا انقلاب، اس کے پیچھے کس چیز کا ہاتھ تھا؟ وہ یہی ہاتھ تھا کہ اللہ نے فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تعلیم دینے کے لیے مبعوث کیے گئے۔ اور حقیقت ہے کہ تعلیم کے ذریعے بندے کا ذہن بنتا ہے، اور ذہن کے ذریعے بندہ بنتا ہے، اور بندے سے ماحول بنتا ہے، ماحول سے جا کے نظام بنتا ہے۔ اس ترتیب کو ذہن میں رکھنا، تعلیم سے ذہن، ذہن سے بندہ، بندے سے ماحول، اور ماحول سے جا کے نظام بنتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام بدلنا تھا اس کائنات میں آ کر، اور اس مکہ شریف کے اندر صرف نہیں، پوری کائنات کا نظام بدلنا تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بنیاد کہاں سے رکھی؟ تعلیم سے، کہ تعلیم بدلی جائے گی تب جا کے نظام بدلا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تعلیم بدلیں گے تو ان لوگوں کے ذہن بدل جائیں گے، ذہن بدلے گا تو ان کا کردار بدل جائے گا، کردار بدلے گا تو معاشرے میں ماحول بدل جائے گا، جب ماحول بدلے گا تب جا کے نظام بدلے گا۔ ہمارا کردار کے اندر جو ہمارا مطالبہ ہوتا ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا، اس کے لیے بھی یہ سٹیپ ضروری ہیں کہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تب آئے گا جب نظام مصطفیٰ کا ماحول بنے گا، اور ماحول نظام مصطفیٰ کا تب بنے گا جب نظام مصطفیٰ کے کردار لوگوں میں آئے گا، اور کردار تب آئے گا جب ان کا ذہن بنے گا، اور ذہن تب بنے گا جب ان کی تعلیم نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والی ہوگی۔ اگر تعلیم کا سلسلہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا تو پھر سمجھ لو کہ ذہن لوگوں کے ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے، جب ذہن نکل گئے لوگوں کا کردار نکل گیا، جب لوگوں کا کردار نکل گیا تو معاشرہ نکل گیا، ماحول نکل گیا، ماحول نکل گیا تو نظام ہمارے ہاتھوں سے خود بخود نکل گیا۔ اب ہم ماحول کے بعد نظام کو درست کرنے ڈائریکٹ بندہ چلا جائے، یہ ایک بہت بڑی نادانی ہے کہ نظام اس وقت تک سدھر نہیں پائے گا جس وقت تک بنیاد کے اندر پڑی ہوئی تعلیم وہ درست نہیں کی جائے گی۔ کیا وجہ ہے کہ سرکار نے نظام بدلنا تھا تو پہلے تعلیم بدلی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جگہ جگہ پہ جا کے تعلیم کے سلسلے کا آغاز کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اعلان نبوت فرماتے ہیں، حضور کے علم میں جب آتا ہے کہ فلاں جگہ پہ لوگوں کا رش ہے، ہجوم ہے، لوگ کثرت کے ساتھ موجود ہیں، سرکار وہاں پہ چلے جاتے ہیں۔ عکاظ اور ذوالمجاز یہ دو منڈیاں لگا کرتی تھیں مکہ شریف کے اندر، جہاں پہ لوگ کثرت کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ آج ہمارا طریقہ تبلیغ یا انداز وہ بہت دور جا چکا ہے، مختلف ہے۔ ہم اس انتظار میں ہوتے ہیں کوئی ہمیں دعوت دے کر بلائے تب جا کے ہم اسے تبلیغ کریں گے یا دین کا پیغام پہنچائیں گے۔ سرکار خود دیکھتے ہیں کہاں پہ لوگ زیادہ ہیں، عکاظ کی منڈیوں میں سرکار چلے گئے، لوگ اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو ندا لگاتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، لوگوں سنو، کیا میں تمہیں وہ راہ نہ بتاؤں جس کے بعد تمہیں کامیابی ملے؟ لوگ جمع ہوتے ہیں تو سرکار فرماتے ہیں پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس تعلیمی سلسلے میں داخلے کا پہلا سٹیپ تھا جس کے لیے سرکار نے یہ کہنا ہوتا۔ کوئی پاگل کہہ کے پرے مڑ جاتا معاذ اللہ، کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ کہتا، کسی نے روڑے مارے، کسی نے بد زبانی کی، کسی نے حضور کو کسی انداز میں تکلیف دی، لیکن سرکار نے جو تعلیم کا سلسلہ تھا وہ نہیں چھوڑا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تعلیم دیتے ہی رہے، اسی مقصد کی خاطر کہ لوگ اس تعلیم کے ذریعے سے ان کے ذہن کو بدلا جائے، اور ذہن بدلنے سے ان کا کردار بدلے، کردار سے ماحول بدلے، ماحول سے جا کے نظام بدلے۔
چند لوگ مکہ شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے جب آراستہ ہو گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیغام مکہ سے یثرب، اس وقت یثرب اب مدینہ شریف تک جا کے پہنچا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف کی حالت کو بدلنے کے لیے سیرت کی کتابیں پڑھی جائیں تو ملتا ہے کہ سب سے پہلے سرکار نے وہاں پر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو معلم بنا کر، استاد بنا کر تعلیم دینے کے لیے سرکار نے وہاں پہ حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا۔ یعنی سرکار کی ہجرت سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ جا چکے تھے، تعلیمی سلسلے کی درستگی کے ساتھ وہ معاشرے کی تشکیل کر رہے تھے کہ جب رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو یہ معاشرہ بن چکا ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر سرکار کے استقبال کے لیے حضور کو مرحبا کہنے والے لوگ ہوں، نہ کہ سرکار کو تکلیفیں دینے والے لوگ ہوں۔ یہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جا کر تعلیمی زیور سے ان کو آراستہ کر کے ان کے معاشرے کی تشکیل کا ہی فائدہ تھا، جس کی وجہ سے کہ جب سرکار مکہ شریف سے مدینہ شریف پہنچتے ہیں تو وہ لوگ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نہ صرف مرحبا کہتے ہیں بلکہ ہر بندہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہاتھوں سے پکڑ کر اپنے گھر لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ یہ صورت اتنی کیوں چینج ہوئی؟ یہ تعلیم کا ہی معاملہ تھا جس کی وجہ سے یہ شکل معاشرے کو پہنچ گئی تھی۔ یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بھیجے ہوئے صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ پیغام تھا جس کی وجہ سے ماحول اور معاشرہ سدھر گیا۔ آج اگر ہمارا بگاڑ ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مقصد تعلیم تھا، جس تعلیم سے ہمارے معاشرے نے تشکیل پانی تھی، وہ مقصد تعلیم ہم نے بھلا دیا۔ ذہن میں رکھنا، جس سے معاشی یعنی اپنی پیٹ پالنے کے لیے بندوبست کیا جائے، جس چیز کے ذریعے وہ علم نہیں ہوتا اسے فن کہا جاتا ہے، عام بولی میں اسے ہنر کہا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے سے انسان اپنی روزی کماتا ہے۔ جس سے روزی کمائی جائے اسے علم نہیں کہتے۔ علم کسے کہا جاتا ہے؟ علم اس چیز کا نام ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے کردار کو سنوارتا ہے۔ علم کس چیز کا نام ہے؟ جس کے ذریعے سے انسان کا ذہن، انسان کے ذہن سے انسان کا کردار، انسان کے کردار سے ماحول اور ماحول سے نظام جا کے بدلتا ہے، اس چیز کا نام علم ہے۔ جس سے انسان اپنا کاروبار کرے اسے علم نہیں کہا جاتا، اسے فن کہا جاتا ہے یا اسے ہنر کہا جاتا ہے۔ آج شروع اوپر سے لے کے نیچے تک 100 میں سے آپ کو کوئی ایک بندہ بھی بمشکل نظر آئے گا کہ جس کی تعلیم کا مقصد معاش نہ ہو اور اس کی تعلیم کا مقصد اپنے کردار کو سنوارنا ہو۔ بہت مشکل ہو جائے گا، جبکہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ پہلے میں قرآن سے عرض کرتا ہوں، اس جہان کے اندر خلافت کا دار و مدار رب ذوالجلال جل شانہ نے جس چیز پہ رکھا وہ بھی علم تھا کہ جس وقت رب نے دعویٰ فرمایا کہ میں اس جہان میں اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں، فرشتوں نے آگے سے کیا کہا تھا؟ یا اللہ تسبیحاں تیری پڑھنی ہے تو ہم تھوڑے ہیں، تیری عبادت کرنی ہے تو ہم تھوڑے ہیں، تیرا ذکر کرنا ہے تو ہم تھوڑے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے لگا ہوں جس کے سر پہ خلافت کا تاج ہوگا، جو اس زمین کے اندر حکومت کرے گا، جو میرا نائب بنے گا زمین کے اندر، میرے آرڈر میرے بندوں تک پہنچائے گا، وہ بنانے لگا ہوں۔ فرشتے کہہ رہے تھے کہ یا اللہ تسبیحاں پڑھنے کے لیے ہم کافی ہیں، عبادت کرنے کے لیے ہم کافی ہیں۔ تو رب ذوالجلال جل شانہ نے ان کے اس مسئلے میں اصلاح فرمائی۔ رب ذوالجلال جل شانہ نے بتایا کہ خلافت کا دار و مدار تسبیحوں پر نہیں کہ جو تسبیحاں زیادہ پڑھے وہ خلافت کا حقدار ہے، جس کی عبادت زیادہ ہو وہ خلافت کا حقدار ہے، نہیں۔ رب ذوالجلال جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام جن کو خلیفہ بنانا تھا، ان کی فوقیت، ان کی برتری، ان کی عظمت جو فرشتوں پہ ظاہر فرمائی اس وقت کہ خلافت کا حقدار یہ ہے، وہ
تسبیح، عبادات، وظائف نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے علم کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی فوقیت فرشتوں پر ظاہر فرمائی، اور علم کے ذریعے سے ہی رب نے بتایا کہ ان کا علم تمہارے سے زیادہ ہے، لہٰذا زمین کے اندر میری خلافت اور میرے نائب بننے کے زیادہ حقدار بھی یہی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خلیفہ نے کیا کرنا ہوتا ہے۔ جو خلافت کا تاج سر پہ رکھتا ہے، اس نے ماحول بنانا ہوتا ہے، اسی نے نظام بدلنا ہوتا ہے، اسی کے ہاتھ میں نظام ہوتا ہے۔ تو رب نے بتایا کہ اس نظام کے بدلنے کا دار و مدار علم پر ہے، تعلیم پر ہے۔ تعلیم اچھی ہوگی تو نظام اس شخص کے ہاتھ میں ہوگا جو تعلیم دینے والا ہوگا، اور اگر تعلیم دینے والے بھی انسان کو، مسلمان کے بچے کو ایسی باتیں سکھائیں گے جس کے ذریعے سے مسلمان کا کردار مسح ہو کے رہ جائے گا، معاذ اللہ اب زبان پہ وہ الفاظ لاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ ہمارے تعلیمی سلسلہ جہاں تک بگڑ چکا ہے، اسی وجہ سے ہمارے حالات بگڑ چکے۔ ہمارے یونیورسٹی سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے اسکولوں تک ایسے سوالات، آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندہ سے واقف ہے، ایسے سوالات چھپتے ہیں جن کو سن کر بھی انسان کا دل دہل جاتا ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، طالب علم سے سوال ہو رہا ہے محمد نبی کو ظالم نبی کیوں کہا جاتا ہے، معاذ اللہ۔ اب اسٹوڈنٹ نے اس کے جواب دینے ہیں، اس پر تحریر کرنی ہے کہ کیوں کہا جاتا ہے۔ اب جس وقت تعلیم اس قدر برباد ہو چکی ہوگی تو معاشرہ کس قدر برباد ہو جائے گا۔ معاشرہ خراب ہوگا، ماحول برباد ہوگا، ماحول برباد ہوگا تو نظام برباد ہو جائے گا۔ ہم نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علمبردار بنتے ہیں، لیکن نظام مصطفیٰ آخری سٹیپ ہے۔ نظام سے پہلے ماحول درست کرنا ضروری، ماحول سے پہلے لوگوں کا کردار، لوگوں کے کردار سے پہلے لوگوں کا ذہن، اور ذہن سے پہلے تعلیم ضروری ہے۔ تعلیم جس وقت تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے تابع نہیں ہوگی، اس وقت تک نظام کا بدلنا انتہائی مشکل ترین معاملہ ہے۔ اس وقت تک نظام نہیں بدلا جا سکتا جس وقت تک تعلیم نہیں بدلی جائے گی۔ اور جس وقت تعلیم، غیر مسلموں نے تو یہی دھندا کیا، انہوں نے تعلیم اپنے ہاتھ میں لی، اور تعلیم اپنے ہاتھ میں لے کر لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ 7ویں کلاس کی اردو کی کتاب کے اندر ایک مضمون ہے سید اکبر حسین الہٰبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے حوالے سے، اور یہ جو جملے میں پڑھنے لگا ہوں یہ اسی کتاب کا ایک پیرا ہے۔ وہاں پہ الفاظ یہ تھے کہ انگریز بر صغیر میں تاجر بن کے آئے اور تاجور بن گئے۔ تاجر کا معنی سامان کی خرید و فروخت کے بہانے بر صغیر میں داخل ہوئے، تھے دکاندار، لیکن بن کے آ گئے، تاجور بن گئے، حکومتیں سنبھال لیں۔ کیونکہ وہ اپنے ساتھ ایسا نظام تعلیم لائے، ہو بہو لفظ ہیں یہ بالکل وہاں پہ موجود ہیں، وہ اپنے ساتھ ایسا نظام تعلیم لائے جس نظام تعلیم کا مقصد ایسے طلباء کی کھیپ تیار کرنا تھا جو رنگ اور نسل کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو مگر اخلاق اور سمجھ کے اعتبار سے انگریز ہو۔ یہ باقاعدہ کتاب کے اندر یہ لفظ موجود ہیں کہ انہوں نے نظام تعلیم اپنی ہاتھ میں لیا، اور اس تعلیم کے ذریعے ان کا مقصد کیا تھا کہ ہم طلباء کو ایسا کر دیں کہ پیدا ہندوستان میں ہوں، رنگ اور نسل ان کی ہندوستانی ہو، لیکن یہاں پہ رہ کر ان کی سوچ اور فکر، ان کا ذہن غیر مسلموں جیسا بن جائے۔ اور جس وقت ذہن ایسا بن جائے گا تو وہ مسجد میں سجدہ کرے، وہ کعبہ شریف کا بے شک طواف کرے، وہ شخص نظام مصطفیٰ کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ اسی وقت دے سکے گا جس وقت اس کا ذہن تعلیم کے ذریعے سے دینی بن جائے گا۔ علامہ محمد اقبال نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ ان کی سوچ ہے کہ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے ادھر پھیر۔ کہ مومن کی مضبوطی، مومن کا ڈٹ جانا، مومن کا اسلام کے نظریے پر قائم رہ کر مرنے کے لیے تیار ہو جانا، اس کو ختم کرنا ہے تو تعلیم کے تیزاب میں سے ڈال دو، مطلب تعلیم اپنے ہاتھ میں لے لو، اور تعلیم کے ذریعے کے ہو جائے گا ملائم تو جدھر چاہے ادھر پھیر۔
اب ہو جائے گا تیزاب کی وجہ سے نرم ہوگا، تو اب جدھر مرضی مروڑتے جاؤ گے یہ ادھر ہی مڑتا جائے گا۔ ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے کہ جس طرف ہمیں لگاتے ہیں ہم اسی طرف چلے جاتے ہیں۔ قرآن پڑھنے والے، پڑھانے والے ان کے کہنے پر اپنے کردار کو بدل دیتے ہیں، اپنے فتووں کو بدل دیتے ہیں، اللہ کی شریعت کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ذہن میں رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے علم کے ذریعے سے، جس نے بھی علم سیکھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کے ذریعے جس کے پاس فیض علم پہنچا، رب اس سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تو نے علم سے کمایا کیا، نہیں، اللہ پوچھے گا قیامت کے دن کہ تو نے اپنے علم سے معاشرے کی تشکیل کتنی کی تھی، تو نے معاشرہ کتنا سدھارا تھا۔ جو 5 سوال ہونے ہیں نا بروز قیامت، حدیث پاک میں ہے کہ بندے کو زمین سے قدم اللہ نہیں اٹھانے دے گا اس وقت تک کہ جس وقت تک بندہ 5 سوالوں کا جواب نہیں دے لے گا۔ ان 5 سوالوں میں سے ایک سوال کیا ہے؟ ماذا عمل فی ما علم، یہ سوال ہے، اور یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب پوچھے گا تو نے کیا کردار ادا کیا اپنے علم کے مطابق، تیرے پاس علم تھا تو تیرا کردار کتنا سنورا، تو نے اس کے ذریعے سے لوگوں کے اندر معاشرتی طور پر کس قدر لوگوں کو سدھارا، یا اس اپنے کردار کے ذریعے لوگوں کو کس قدر سبق دیا۔ تو تعلیم کی اصل جڑ، تعلیم کا اصل فیض معاشرے کی تشکیل کی طرف جاتا ہے۔ دوسری حدیث سنو رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کہ تعلیم کا مقصد دولت نہیں، تعلیم کا مقصد کاروبار نہیں۔ اور یہ اگلی حدیث مسند احمد کی ہے، سرکار نے فرمایا من تعلم علما مما یبتغى به وجه اللہ لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنت یوم القیامہ۔ سرکار فرماتے ہیں جس بندے نے علم تو پڑھا، تعلیم حاصل کی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ میں اس تعلیم کے ذریعے سے دولت کماؤں گا، میں اس تعلیم کے ذریعے سے کاروبار کروں گا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص کبھی جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، جنت میں جانا دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو سے محروم ہو جائے گا۔ اب ہم سوچ لیں نرسری اور پریپ سے لے کر ایم اے تک اسٹوڈنٹ کی سوچ کیا ہوتی ہے کہ میں نے اس کے ذریعے سے کاروبار کرنا ہے، میں نے اس کے ذریعے سے کمانا ہے، پڑھوں گا تو کچھ بنوں گا۔ حالانکہ اسلام کی نگاہ کے اندر تعلیم کا مقصد معاش نہیں ہے کہ اپنا کاروبار کا سیٹ اپ کرنا ہے، نہیں، صحابہ اکرام علیہم رضوان نے سیکھا حضور کے دربار سے، لیکن جو ان کا معاشرتی معاملات تھے ان کا ذریعہ کچھ اور تھا، تعلیم کے ذریعے سے انہوں نے نہیں۔ علم ذریعہ کمائی نہیں، علم ذریعہ ہے انسان کی کردار کو سنوارنے کا۔ اب دیکھو دوسرے مقام پر جو سوچ ہماری بھی کئی دفعہ پڑھتے پڑھانے والوں کی اس طرف چلی جاتی ہے۔ سرکار نے فرمایا من طالب العلم لیجاری بہ العلماء او لیماری بہ السفہاء او لیصرف بہ وجوہ الناس الیہ ادخلہ اللہ النار۔ فرمایا جس نے علم اس مقصد کے لیے پڑھا کہ میں پڑھ کر پڑھا کر علماء کے ساتھ جا کے جھگڑے کروں گا، چند باتیں مجھے آ گئیں تو میں بڑے علماء کے پاس بیٹھ کر ان سے سوال و جواب کر کے ان کو معاذ اللہ نیچا دکھانے کی کوشش کروں گا، اور یماری بہ السفہاء یا کم علم لوگوں کو بے وقوف بناؤں گا، جن کے پاس علم کم ہوگا، موٹے موٹے چٹکلے لے کر ان سے سوال کر کے ان کو بے وقوف بنانے کی کوشش کروں گا، اور یصرف بھی وجوہ الناس الیہ، یا پھر میں اپنے علم کے ذریعے سے لوگوں کے چہرے اپنی طرف پھروں گا کہ لوگ انگلیاں اٹھا کے کہیں گے وہ حضرت صاحب، وہ حضرت صاحب۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بندے کو اللہ تبارک و تعالی جہنم میں داخل فرمائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے جو علم کا مقصد تھا تشکیل معاشرہ وہ نہیں رکھا۔ اور جس خوش نصیب کو یہ دولت نصیب ہو گئی اللہ کے فضل سے، اب یہ آخری روایت سننا کہ جس نے غلط استعمال کیا علم کا اس کی سزا یہ ہے، اور جس نے تعلیم کو تشکیل معاشرہ کے لیے حاصل کیا اس کو اللہ تبارک و تعالی انعام کیا دیتا ہے؟ من طالب العلم لیحیی بہ الاسلام من مات وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام۔ سرکار فرماتے ہیں جو بندہ علم کے پیچھے لگ گیا
اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کے وہ احکام، اسلام کے وہ صورتیں، شکلیں جو مسخ ہو چکی ہیں، مٹ چکی ہیں لوگوں کے درمیان سے، میں ان کو دوبارہ زندہ کروں گا۔ میں ماحول ایسا پیدا کروں گا جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور میں تھا، اللہ کے ولیوں کے زمانے میں تھا۔ اس مقصد کے لیے جس نے علم حاصل کرنا شروع کیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ابھی منزل کو نہیں پہنچا، راستے میں موت آ گئی، پورا نہیں کر سکا جو اس کی سوچ تھی، لیکن مقصد یہ تھا کہ میں تعلیم کے ذریعے معاشرے کی تشکیل کروں گا اور معاشرے کو سدھاروں گا۔ سرکار فرماتے ہیں مر گیا، فماتا وهو يطلب العلم ليحيي به الاسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة۔ اللہ اس کو اور انبیاء کرام علیہ السلام کو جنت کے ایک درجے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اب ایک معنی یہ ہے کہ انبیاء کے ساتھ ایک درجے میں رہے گا، اور ایک مطلب یہ ہے کہ نبیوں سے ایک درجہ نیچے اس کی جگہ ہوگی، لیکن پہلا معنی بھی ٹھیک ہے، اس میں حرج نہیں۔ اس کا مطلب سمجھایا ہمیں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، حکیم الامت ہیں، انہوں نے بڑا پیارا مطلب سمجھایا کہ نبیوں کے ساتھ ایک درجے میں رہنے کا یہ مطلب کوئی نہ سمجھے کہ معاذ اللہ یہ بندہ نبیوں کے برابر ہو گیا، نہیں۔ وہ کہتے ہیں جیسے نوکر اپنے مالک کے ساتھ اسی کمرے میں ہی رہتا ہے جہاں پہ اس کا سردار اور مالک رہتا ہے، لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ مالک سرداری کے انداز میں رہتا ہے اور یہ نوکری کے انداز میں رہتا ہے، رہے گا اسی حصے میں جہاں پہ انبیاء رہیں گے، لیکن فرق یہ ہوگا کہ انبیاء سردار بن کے رہیں گے اور یہ ان کا نوکر بن کے ان کے ساتھ رہے گا۔ کس وجہ سے؟ کہ اس نے تعلیم کو تشکیل معاشرہ کے اندر استعمال کیا، تعلیم کے زیور کے ذریعے اس نے اپنے آپ کو اور اپنے معاشرے کو بدلنے کی صرف سوچ رکھی، بس اس سوچ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ مقام عطا فرمائے گا کہ مرنے کے ساتھ صرف جنت ہی نہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کی سنگت ہی اسے نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔